اور حضرت علی جو آپ کے داماد تھے ان کے درمیان اور حضرت ابوبکر یا خلیفہ وقت کے درمیان اختلاف ختم ہوا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی رشتہ داری ہماری رشتہ داری سے بھی ہمارے نزدیک اہم ہے، پیاری ہے، ہم اس کو جان سے پیار رکھتے ہیں، لیکن پیارے رسول کا یہ فرمان ہے ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وراثت ہمارے اولاد کو نہیں ملے گی۔ تو اس طرح کر کے حقیقت میں صحابہ کرام کا یہ شیوا تھا کہ کوئی بھی اختلاف ان کے اندر جو ہوتا تھا اس کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، پھر اگر نہیں ملا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، نہیں ملتا تو پھر آپس میں مشورہ کرتے تھے جیسا کہ اصول سے معلوم ہوتا ہے۔ تو امت کے جو اختلافات ہیں اب انہی میزانوں پر تولنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور ہی فتوحات سے نوازا، اسلامی حکومت کی توسیع ہوتی رہی، علماء صحابہ کرام خصوصاً چاروں طرف اطراف حکومت اسلامیہ میں پھیل گئے، کتاب و سنت کی تدریس، کتابت، املا اور ان کے لیے سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ ضمن اسلامی حکومت کے گوشے گوشے میں علم کا چرچا ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم کے لیے پیدا کیا، لکھنے پڑھنے کا حکم پہلے ہی وحی میں دیا، ضروریات زندگی لوگوں کی بڑھی، لوگوں کے مسائل اور احکام نئے نئے پیدا ہوئے۔ اب ضروری تھا اللہ کی ہدایت کے مطابق ضرورت کے وقت عام لوگ علماء کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جاہل کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، اور عالم سے ضرور پوچھنا واجب ہے، لیکن کون سا عالم ہو؟ جس کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ عالم ہے، مشہور ہو، اللہ کے احکام کو جاننے والا ہو۔ لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے، علماء مختلف ملکوں میں ان کو فتاوے دیتے، اور ان کے اوپر واجب تھا کہ امت کو انارکی اور انتشار و اختلاف سے بچانے کے لیے ضرور ان کو فتاوی دے کر کے اور ہدایت کریں۔ ہر شخص جہاں کہیں پہنچتا وہاں اس وقت کے عالم کو ڈھونڈتا، اس سے فتویٰ پوچھتا۔ اگر کوئی شام میں ہے تو شام کے صحابہ سے پوچھتا، کوئی مصر میں ہے تو مصر کے صحابہ سے پوچھتا، اسی طرح کوئی کوفہ میں ہے کوفہ کے صحابہ سے پوچھتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مسئلے کو دو آدمیوں نے پوچھا ہو، ایک نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، اس میں امکان ہے، کیونکہ ہر ایک کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کا عذر یہ ہوگا جو ایک دوسرے سے مخالف ہیں، ان کا عذر ہوگا کہ دلیل ان کو نہیں ملی ہوگی، اس وجہ سے اپنی رائے سے انہوں نے فتویٰ دیا۔ اگر پہلے کسی کو دلیل ملی ہے، اس کے موافق فتویٰ دیا ہے، تو یقیناً اسی کے فتوے کو پورے طور پر صحیح مانا جائے گا، لیکن دوسرے کے فتوے کو اس وقت تک صحیح مانا جائے گا اور عمل واجب ہوگا جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ملے۔ اس طرح مختلف ملکوں میں مختلف علماء بٹے تھے، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے حکم سے جو کچھ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کی روشنی میں فتاوے دیتے تھے، لیکن سب کا یہی مابین امتیاز تھا کہ سب سے پہلے قرآن اور سنت میں اپنے مسائل ڈھونڈتے، قرآن میں ملتا تو پھر حدیث سے دیکھتے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اگر قرآن کی آیت عام ہے تو اس کو کیا حدیث سے تخصیص کیا گیا ہے، یا قرآن کی آیت مطلق ہے تو کیا حدیث میں اس کی کوئی قید ہے۔ اس طرح کے اصول سے بہرحال لوگوں کو سنبھالا، ائمہ کرام نے، علماء نے سب کو سنبھالا۔ اگر ان کو نصوص قرآن و سنت نہیں ملتے تو بحق استنباط، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، اجتہاد کو حق ہے اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور وہ قاضی ہے یا حاکم ہے یا عالم ہے، اس طرح اجتہاد سے فتاوے دیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں یقیناً علماء کے آراء و اقوال میں اختلاف بھی پیدا ہوا، لیکن چونکہ وہ لوگ خیر القرون میں تھے، اولاً تو ایک دوسرے کے اختلافات کا پتہ بروقت نہیں چلا، لیکن چل بھی جاتا تو ایک دوسرے سے تفاہم اور سمجھوتا کر کے سوچتے کہ کون سا قول راجح ہے۔ اگر کسی کو پیارے رسول کی حدیث ملتی اور وہ شخص اگر اپنے قول کو حدیث کے خلاف پاتا تو فوراً رجوع کر لیتا۔ ایک دوسرے سے مل کر باہم اختلاف ہونے کے باوجود بھی
کوئی اختلاف اپنی حد تک رہتا، ان کے درمیان کہیں بھی یہ نہیں سنا گیا کہ اس اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر یا فاسق کہیں۔ البتہ جو چیز قابل تنبیہ ہوتی تھی ایک دوسرے کو تنبیہ دیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے اختلاف میں جس نوعیت کا بھی اختلاف تھا اس میں نص صریح کو مقدم کیا جاتا تھا، اور یہی تقاضا ہے اللہ کے قول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس سے کوئی غلطی کا حکم یا غلطی کا کام صادر ہو رہا ہے تو کسی کو بھی حق نہیں کہ اس کی اتباع کرے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے۔ حق ہے ہر ایک کو کہ اس کو باادب تنبیہ کر دے، بتا دے۔ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، شام سے حج کرنے آئے ہیں، عمرہ کے موقع پر یا حج کے موقع پر مکہ تشریف لائے۔ طواف میں انہوں نے کعبہ شریف کے چاروں کونوں کو چومنا شروع کیا یا اس کو چھونا شروع کیا۔ ایک چیز جان لینی چاہیے کہ حج یا عمرے کے موقع پر طواف کعبہ کے وقت یا کسی بھی وقت طواف کریں تو اس وقت سنت رسول کے مطابق آدمی کو سب سے پہلے حجر اسود کے پاس آ کر کے بوسہ دیں، اگر بوسہ دینے کا موقع ہے، نہیں تو ہاتھ بڑھا کر کے ہاتھ کو چوم لے، اور نہیں موقع مل رہا ہے نہ ہاتھ بڑھا کے چھونے کا حجر اسود کو، کالے پتھر کو حجر اسود، تو ہاتھ سے اشارہ کر کے نکل جائے، استلام اس کو کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا تو استلام یا تقبیل جو کچھ بھی کیا، اور دوسرے کونے پر چھونا یا اس کو استلام کرنا جائز نہیں۔ تیسرے کونے پر بھی پیارے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے۔ چوتھے کونے پر جو حجر اسود سے پہلے ہوتا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، ہاتھ چومنا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کونوں کو چھونا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حالانکہ عمر میں بھی چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم دیا تھا، حدیث رسول اور قرآن کا بہت کچھ علم تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو صرف حجر اسود کے بعد رکن یمانی کو چھونے کا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے بعد رکن یمانی ہی کو چھوتے تھے اور باقی دونوں کونوں کو نہیں چھوتے تھے۔ حضرت معاویہ نے ایک جواب دیا جس جواب کو بھی علماء نے صحیح نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنی رائے سے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو نص حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے گھر کی کوئی جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے، یعنی چاروں کونا ہم چوم سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حجر اسود کو چومتے اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب اپنی حجت حدیث سے قائم کی تو حضرت معاویہ نے اس کو تسلیم کیا۔ حضرت امام شافعی بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے گھر کا کوئی حصہ چھوڑنے کے لائق نہیں یا چھوڑا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر پیارے رسول، حضرت شافعی کہتے ہیں کہ اگر پیارے رسول ایسا کیے ہوتے تو ہم کرتے، لیکن جو شخص حجر اسود کو سنت رسول کے مطابق رکن یمانی کو چھوتا ہے تو اللہ کے گھر کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کا دین جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس میں زیادتی اور کمی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی کو علماء بدعت کہہ جاتے ہیں۔ کسی کام کو آپ نے مشروع کیا ہے اس میں سے آپ بڑھ کر کے اور کچھ کریں، اسی کو علماء نے کہا ہے کہ یہ اختلاف اسلام میں معتبر نہیں، کیونکہ یہ حدیث اور قرآن کے خلاف پڑتا ہے۔ نصوص کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام بعض مسائل میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، جیسا کہ اجتہادی مسائل میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بنو قریظہ میں آپ نے صلاۃ پڑھنے کو کہا اور کہا کہ کوئی بھی جلدی سے نکلو اور بنو قریظہ ہی میں جا کے صلاۃ پڑھنا، عصر کی صلاۃ، لیکن عصر کا وقت ہو گیا، راستے میں تو لوگوں میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے پڑھا اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اس طرح اگر اختلاف ہے تو اس کو برداشت کیا جائے گا، لیکن جو نص حدیث کے خلاف، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے حضرت معاویہ کو سمجھایا، اگر نص قرآن اور سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے تو اس اختلاف کو قبول کرنے کی کوئی جگہ شریعت میں نہیں ہے۔ اگر نص واضح یا نص کی تفسیر واضح طور پر ہوتے ہوئے بھی
اختلاف کیا گیا